بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 23 سورۃ صاد آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اانزل علیہ الذکر من بیننا بل ہم فی شک من ذکری بل لما یذوقوا عذاب۔ کیا یہ نصیحت کی بات ہم سب کو چھوڑ کر اسی شخص پر نازل کی گئی ہے؟ اصل بات یہ کہ یہ لوگ میری نصیحت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ وہ جو مشرکین مکہ آئے تھے سردار ابو جہل، عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، ابو جہل، عاص بن وائل اور دو اسود نامی، تو وہ چاروں سردار جب اٹھ کر جانے لگے تو کہنے لگے یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، یہ کوئی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ پھر یہ کہنے لگے کہ کیا یہ نصیحت کی بات جو قرآن ہے یہ ہمارے اوپر نہیں اترا، اس شخص پر اترا ہے؟ ہم سردار مکہ ہیں، اگر یہ کوئی عزت کی چیز تھی کلام الہی تو پھر یہ ہم معزز لوگوں پر اترتا، یہ اس پر کیسے اتر گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، اس لیے یہ لوگ اتنے تکبر میں بولتے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، تمہارا رب جو بڑا داتا ہے اور بڑا صاحب اقتدار ہے، کیا اس کی رحمت کے سارے خزانے انہی کے پاس ہیں، ان مشرکین مکہ کے پاس؟ ام لہم ملک السماوات والارض وما بینہما فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے، پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ جس پر چاہتا ہے اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، یعنی جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے۔ یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو نبی بنا دیں۔ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے۔ کسبی کا معنی اپنی محنت سے حاصل کرتا، وہبی کا معنی عطا کرتا۔ تو نبوت عطائی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ میں خود جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں، اور میں ہی عزیز ہوں اور میں ہی وہاب ہوں۔ عزیز کا معنی صاحب اقتدار، وہاب کا معنی داتا، کہ اقتدار بھی اللہ کے پاس ہے اور دینے والا داتا بھی صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ساری رحمت کے خزانے بھی اسی کے پاس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ ہر چیز کے مالک بنے پھرتے ہیں، مشرکین مکہ اپنے آپ کو سردار سمجھتے ہیں، طاقتور سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے قبضے میں ہے، تو پھر ان کو کہو کہ ذرا ایک رسی اٹھائیں اور یہاں سے آسمان تک چڑھ کر ذرا دکھ لیں۔ یہاں سے آسمان تک تو پہنچ نہیں سکتے، دعوے یہ کرتے ہیں کہ میں اللہ ان کا معبود نہیں ہوں، سب کچھ کے مالک یہی ہے۔ اللہ نے انسان کو سب کچھ دینے کے باوجود بے بس پیدا کیا ہے۔ انسان دینی اور دنیاوی لحاظ سے کتنا ہی بڑا نیک صالح یا مالدار عہدیدار کیوں نہ بن جائے، لیکن یہ بیچارہ بے بس ہے، عاجز ہے۔ کیسے؟ کوئی انسان یہ نہیں کر سکتا کہ ایک پاؤں پر کسی کو کہو نا جی کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جائے گا، اس کو کہو کہ اب دوسرا پاؤں بھی اوپر اٹھا لو، یہ نہیں کر سکتا۔ یہ اس کا عجز ہے، یہ اس کی بے بسی ہے کہ وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا۔ کسی انسان کو کہو جو کہے جی میری بڑی حکومت ہے، بڑا اقتدار ہے، میرے اشارے پر لوگ چلتے ہیں، اس کو کہو صرف اتنا اشارہ دے دے کہ تیرے جو ناخن ہیں نا یہ نہ بڑھے کریں، یہ رکنا بڑھنا رک جائیں، تو اس کی تو حکومت بیچارے کی ناخن پہ بھی نہیں چلتی، تو اور کیا چلے گی؟ اللہ تعالیٰ نے گو انسانوں کو اختیارات دیے، عزتیں دی، کہ ان کے اشارے سے سینکڑوں آدمی قتل کیے جا سکتے ہیں، ان کے اشارے سے کسی علاقے پہ ایٹم بم ڈال کے پورا علاقہ تہس نہس کیا جا سکتا ہے، ان کے علاقے سے کسی آدمی کو بڑے عہدے سے ہٹا کر دوسرے کو بٹھایا جا سکتا ہے، یہ بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ آدمی جو بیک وقت اتنے اختیارات کا مالک ہوتا ہے، یہ چاہے کسی کو وزارت سے ہٹا دے، چاہے کسی کو ڈی ایس پی ڈی پی او کے عہدے سے ہٹا دے، چاہے پورے شہر پر ہی کوئی بم گرا دے، پورے ملک پر ہی گرا دے، اور جو چاہے کر دے، بظاہر یہ بڑے اختیارات میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ عین اسی لمحے یہ ایسا بے بس ہوتا ہے کہ یہ اپنے ناخنوں کو حکم نہیں دے سکتا، یہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا،
یہ اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے پیشاب کو یہ کہہ دے کہ میں مصروف ہوں تو مجھے شام تک نہ آ، یہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا کہ کھانا پینا بند کر دے کہ 2-4 دن میں مصروف ہوں، میں کھاؤں پیوں نہیں، یہ یوں بھی نہیں کر سکتا۔ بیچارہ نہ پیشاب روک سکتا ہے اور نہ ہی کھانا روک سکتا ہے، یہ ایسا بے بس ہے۔ اس کو کہا جائے یہ سونا، یہ یوں نہیں کر سکتا۔ تو یہ بیک وقت ایک ہی لمحے میں اختیارات کے باوجود بڑا عاجز ہوتا ہے، بڑا بے بس ہوتا ہے۔ وہ ایک واقعہ مجھے یاد آیا ہے تو مختصر صحیح، ایک بادشاہ تھا، بڑا متکبر تھا، تو وہ جب بیٹھتا تھا تو بڑی گردن سیدھی کر کے بیٹھتا تھا، بڑے وقار کے ساتھ بیٹھتا تھا، لوگ اس کے ساتھ، وزراء اس کے سامنے آتے تھے تو بڑے ادب سے بیٹھتے، اجازت لے کر بیٹھتے، اور اس کی مجلس میں سناٹا ہوتا تھا، کوئی اس کے سامنے ہنس نہیں سکتا تھا، کوئی اس کے سامنے مذاق نہیں کر سکتا تھا، اور وہ خود بھی بڑا ایسے سنجیدہ ہو کر بڑے وقار سے بیٹھتا تھا کہ جس کو کہتے ہیں نا مکھی پر نہیں مار سکتی۔ تو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایسا غرور توڑا کہ وہ بیٹھا ہوا تھا، ایسی سنجیدگی سے بیٹھتا تھا، ہلتا تک نہیں تھا جتنی دیر مجلس اس کی لگی رہتی تھی۔ اللہ نے ایک مکھی بھیج دی، وہ مکھی آئی، وہ اس کے ماتھے پر بیٹھی، وہ بڑا برداشت کر کے بیٹھا رہا، پھر تھوڑی دیر میں مکھی اڑی، پھر اس کے رخسار پر آئی، پھر وہ برداشت کرتا رہا۔ آپ دیکھیں نا مکھی ہے تو آدمی فوراً یوں کرتا ہے، پھر اس کے کان میں آئی تو پھر وہ ایسے قابو ہو کر بیٹھا رہا، پھر مکھی اس کے ناک میں گھسنے لگی تو ایک دم پھر اس نے سر جھٹکا اور ایسے ایسے کرنے لگ گیا، سارا وقار اور غرور ایک مکھی کے سامنے خاک میں مل گیا۔ تو اس واقعے کو پھر تاریخ والوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی اپنی قدرت دکھلاتا ہے کہ بیچارے کی کیا بادشاہت ہوگی جو ایک مکھی کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ چلو ایک مکھی کا مقابلہ کر لیتا کہ میں نہیں ہلتا اپنی جگہ سے، میرا وقار ٹوٹتا ہے۔ انسان کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا 17ویں پارے میں، میرے بندو تم سارے مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی، بڑے بڑے میزائل بن گئے، بڑے بڑے پلازے بن گئے، بہت کچھ بن گیا، کہا ایک مکھی تو بنا کے دکھلاؤ، بڑی چھوٹی سی مخلوق ہے۔ پھر انسان کو اور عاجز دکھلانے کے لیے کہ ٹھیک ہے تو سب کچھ ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا، اختیارات بھی ہوں گے، مکھی تو بنا نہیں سکتا، چلو اتنا کر دے جو مکھی بن چکی ہے، ان یسلبہم الذباب شیئا، اگر مکھی تمہارے کھانے میں سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، تو یہ کھانے کا وہ حصہ جو مکھی اٹھا کر لے کر گئی ہے یہ واپس لا کر دکھلا، چلو اتنا کر دے۔ کیسے اللہ بے بس کرتا ہے، یعنی مقابلہ کرائے مکھی کے ساتھ، اور وہ بھی کیا کہا کہ بھئی جو یہ کھانا لے کر گئی ہے یہ واپس لے لے۔ پہلے زمانے میں تو یہی سمجھا جاتا تھا اور آج بھی یہی سمجھا جاتا ہے اول والے میں کہ مکھی کا چونکہ منہ چھوٹا ہے، اس چھوٹے منہ میں کیسے چیز واپس کھینچی جا سکتی ہے، لیکن قربان جو اللہ پر، اللہ کو تو سب معلوم تھا کہ بعد میں سائنس نے ترقی بھی کرنی ہے، ترقی اللہ نے کروانی تھی۔ تو آج کل تو بہت کچھ ہو چکا ہے، ہمارے بدن کے اندر ریڈ بلڈ سیلز الگ کر دیتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز الگ کر دیتے ہیں، ہر ایک چیز کا ٹیسٹ نکل آتا ہے، چھوٹی سی چھوٹی باریک چیزیں نکال لیتے ہیں، رطوبتوں کے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں، وہ باہر آنکھوں سے نظر نہیں آتے لیکن مائکروسکوپ سے وہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب تو بہت جدت آ گئی، تو اب تو کوئی مشکل نہیں تھا کہ ایک مکھی کے منہ میں سے وہ کھانا نکال لینا، یہ کیا مشکل ہے؟ اس سے زیادہ باریک کام ڈاکٹر کر لیتے ہیں، اور آج کی سائنس اور لیبارٹری کر لیتی ہے، وہ کام کر لیتے ہیں جو نظر بھی نہیں آتا، اتنی باریک ہوتا ہے، تو مکھی کا کھانا تو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے اس قرآن کی آیت کو چیلنج کرنے کے لیے یہ کیا کہ مکھی کو بٹھایا کسی چیز پر، مکھی نے چیز لی تو پھر اس کو، مکھی جو اڑی تو وہ کیبن میں بند ہو گئے، دوسرے الفاظ میں مکھی کو گرفتار کر لیا انہوں نے۔ اب اس کو وہ اندر سے نکالنے کی کوشش کی، وہ تو جب اندر مکھی کو کھولا تو سسٹم ہی الگ تھا اللہ کی طرف سے۔ مکھی اپنی سونڈ کے ذریعے سے چیز اٹھاتی ہے، جب وہ اندر جاتا ہے نا، اس کے اندر جاتے ہی وہ فوراً ٹوٹ جاتا ہے کھانا۔ ہمارا جو کھانے کا نظام ہے، نظام کہتے ہیں، ڈائجسٹو سسٹم کہتے ہیں، ہم جب منہ سے اندر لے جاتے ہیں نا چیز، وہ معدے میں جاتی ہے، وہ آدھے گھنٹے تک ویسے پڑی رہتی ہے، یعنی جو چیز میں نے نگلی ہے تو وہ اگر اسی وقت نکالنا چاہے تو بالکل بآسانی نکالی جا سکتی ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ٹوٹنا شروع ہوتی ہے، معدے کی دیواریں انزائمز چھوڑتی ہیں تو اس سے وہ ایسڈ نکلتا ہے تو کھانا ٹوٹتا ہے، لیکن یہ آدھے گھنٹے بعد پروسیس شروع ہوتا ہے۔ اور مکھی کا یہ نظام ہے، جیسے ہی اندر گئی وہی ٹوٹ گیا، اندر نہیں گیا تو محفوظ ہے، اگر اس نے اندر لے گی تو پھر ٹوٹ گیا، پھر اس کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے مثلا ہم نے سیب کھایا، میں نے سیب نگل لیا،
یعنی اس کا کوئی ٹکڑا، یا یوں سمجھ لیں کوئی بڑا انگور کا دانہ نگل لیا، انگور کا دانہ میں نے نگلا تو فوراً تو باہر نکالا جا سکتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جائے پھر ٹوٹنا شروع ہو جائے، ٹوٹ جائے تو پھر باہر انگور تو نہیں نکل سکتا۔ مکھی میں یہ خاصیت ہے کہ جیسے ہی چیز اندر جائے اسی وقت ٹوٹ جاتی ہے، وہ واپس لائی نہیں جا سکتی۔ تو اللہ کیا شان والا ہے، کہا یہ مکھی کے منہ سے چھوٹی سی چیز بھی نہیں نکال سکتی، یہ رب ہے۔ تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ تم بڑے عاجز ہو اور میں بڑے اختیار والا ہوں، اس لیے کہا العزیز الوہاب، میں عزیز ہوں، عزیز کا معنی بڑے اقتدار والا ہوں، وہاب میں عطا کرنے والا ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ لوگوں کو کہا تم بڑے عاجز ہو، فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ، اے مشرکین مکہ بڑی تم اپنی قوت دکھلاتے ہو، اتنا کر لو کہ مجھے صرف آسمان تک پہنچ کے دکھلا دو، ایک رسی پکڑو اس کے سے آسمان پہ آ جاؤ۔ تو یہ تو کر نہیں سکے تو کیا ہاتھ ہے تمہارے، کچھ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ پھر فرمایا جندم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب، فرمایا ان سرداران قریش، سرداران مکہ کی حقیقت تو یہ ہے ان لوگوں کی کہ یہ مخالف گروہوں کا ایک لشکر سا ہے جو یہیں پر شکست کھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ میرا مخالف لشکر ہے، اس کو ہم نے کیا سزا دینی ہے، یہ یہیں دنیا میں شکست کھا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کی ہے فتح مکہ کے بارے میں کہ فتح مکہ جب ہوگا تو یہ شکست کھائیں گے۔ پھر وہ ہوا، کھلی آنکھوں دیکھا، تاریخ نے اور کاغذات نے اس کو محفوظ کیا، تاریخ کے اوراق نے، کہ وہ فتح مکہ جب ہوا، اور اس کو میں نے بہت تفصیل سے پہلے یہاں بیان کیا بھی ہے، درس میں بھی کیا تھا اور جمعے میں بھی بیان کیا تھا۔ تو یہ سارے مطاف میں آ کر جمع ہو گئے تھے، سرنگوں ہو گئے تھے، سرنڈر کر دیا تھا، بالکل دستبردار ہو گئے تھے کہ کوئی مطالبہ رکھنے کے قابل نہیں تھے، بس ایک ہی بات تھی کہ ہمیں معاف کر دو۔ اور ایسی شکست کھائی انہوں نے کہ ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی مسلمانوں کے سامنے کھڑا ہونے کی، اور مسلمان وہاں فاتحانہ دن دناتے رہے، لیکن کوئی ایک بھی مقابلے کے لیے نہیں ہے۔ شروع میں جب داخل ہونے لگے تھے اس وقت اکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ، یہ چند لوگ وہاں ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تھے۔ جب خالد بن ولید کا لشکر نیچے مسفلہ کی طرف سے داخل ہو رہا تھا تو انہوں نے ایک ابتدائی اقدامی کارروائی کی تھی، لیکن جب خالد بن ولید کے لشکر نے اس پر بوچھاڑ کی تیروں کی تو سارے بھاگ گئے تھے اور قتل ہو گئے تھے 12 آدمی ان کے۔ ابتدا میں جب لشکر مکہ مکرمہ میں داخل ہوا، پھر اس کے بعد کسی نے بھی ہمت نہیں کی، تو بہت بری طرح ان کو شکست ہوئی۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آج سے چند سال پہلے ہی، یعنی مکہ مکرمہ جو فتح ہو رہا ہے یہ 8 ہجری میں ہو رہا ہے، اور اس سے 2 سال پہلے 6 ہجری میں جب حدیبیہ ہو رہا تھا تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا عمرہ ادا کرنے کے لیے، کہا ہماری بادشاہت ہے، ہماری مرضی، آپ کو نہیں آنے دیتے۔ 2 سال نہیں گزرے اور یہ ویسے بالکل بیچارے ایسے سرنگوں ہوئے پڑے تھے کہ ان میں سر اٹھانے کا دم نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا یہیں شکست کھا جائیں گے۔ پھر فرمایا کذبت قبلہم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط واصحاب الایکہ، اس کو یوں پڑھیں گے اصحاب الایکہ اولئک الاحزاب۔ ان مکہ والوں سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا، اور قوم سمود اور لوط کی قوم اور ایکا والوں نے بھی، وہ تھے مخالف گروہ کے لوگ۔ ان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس نے پیغمبروں کو نہ جھٹلایا ہو، اس لیے میرا عذاب بجا طور پر نازل ہو کر رہا۔ ان کل الا کذب رسل فحق عقاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے یہ مشرکین مکہ شکست کھائیں گے، یہ میرا شروع سے دستور چلا آ رہا ہے، جس نے بھی میرے نبی کی مخالفت کی تو اس نے شکست ہی کھائی ہے، وہ ہلاک ہی ہوا ہے، برباد ہی ہوا ہے، اور آج بھی وہی ہے۔ جو لوگ بھی نبی کی چال چلتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں، جو شریعت سے ہٹ کر چلتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ برباد ہوتے ہیں۔ دنیا بھی ان کی بگڑتی ہے، آخرت بھی بگڑتی ہے۔ دین پر چلنے سے دنیا بھی سلجھتی ہے، آخرت بھی سلجھتی ہے۔ پھر وہی حدیث میں دوبارہ بیان کروں گا، اللہ کے نبی نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جس آدمی کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہو کر رہ جائے اس کی دنیا بھی بگڑتی ہے۔ فرمایا فرق اللہ علیہ امرہ وجعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما کتب لہ۔ جس آدمی کا اوڑھنا بچھونا دنیا ہو کر رہ جائے، اس کو شریعت کی کوئی پرواہ نہ ہو، وہ دنیا میں ہی اپنا مال، نام و نمود سب کچھ یہیں چاہتا ہو،
آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی نہ گزارتا ہو۔ کہا اللہ تعالیٰ فرق اللہ علیہ امرہ، اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، اس کو بکھیڑوں میں ڈال دیتا ہے، ساری زندگی الجھا ہی رہتا ہے، کبھی سکھ سکون نصیب نہیں ہوتا۔ دوسرا جعل فقرہ بین عینیہ، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو غربت اللہ ہمیشہ دکھلاتا رہتا ہے، وہ ساری زندگی روتا رہتا ہے، پیسے کم ہے، پیسہ کم ہے، میں غریب ہو جاؤں گا، ہے میرا کیا بنے گا، وہ ساری زندگی ایسے ہی رہتا ہے۔ تیسرا فرمایا ساری زندگی پیسے کی فکر کے باوجود بھی دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے مقدر میں ماں کے پیٹ میں لکھ دی گئی تھی، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ آج ہی میں سبق پڑھا رہا تھا تو اس میں حدیث آئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 40 دن کا ہوتا ہے تو وہ نطفہ ہوتا ہے، یعنی قطرہ ہوتا ہے، پھر جب 40 دن اور ہو جاتے ہیں تو پھر وہ علقہ ہو جاتا ہے، یعنی خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر 40 دن اور ہوتے ہیں تو وہ مضغہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ تو اب فرشتہ آتا ہے جب 120 دن گزر جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے کہ یا اللہ اس کے بارے میں کیا لکھوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتا ہے کہ اس کا رزق اتنا لکھ دو، اس کی عمر اتنی لکھ دو، اس کے بارے میں یہ لکھ دو۔ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ آگے حدیث میں تھا یہ فرشتہ اس کاغذ پر لکھنے کے بعد جو اللہ تعالیٰ سے وہ پوچھ کر فرشتہ لکھ رہا ہوتا ہے، وہ کاغذ لے کر واپس آ جاتا ہے، ثم لا یزاد فیہ ولا ینقص، پھر اس انسان کے مرنے تک اس لکھے ہوئے ورقے میں، اس کے نصیب میں رتی برابر بھی اضافہ اور رتی برابر بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، یعنی بالکل پکی ٹھکی حدیث ہے کہ جو ہم ماں کے پیٹ میں تھے اور ہماری روزی لکھ دی گئی تھی وہی آج مل رہی ہے، جتنی ہماری عمر لکھ دی گئی تھی وہی آج ہمیں ملے گی، اس سے زیادہ اور کم نہیں ملے گی۔ اس کو ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم دیکھتے نہیں کہ بعض دفعہ وہاں سے روزی ملتی ہے جہاں سے امید بھی نہیں ہوتی، اور ان دکانداروں کو تو اس کا بڑا اچھا تجربہ ہوتا ہے، کبھی ایسے گاہک آتے ہیں امید بھی نہیں ہوتی، اور کبھی امید بھی ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتا، کبھی ایسا سودا لے کر آتے ہیں کہ اس میں بڑا پرافٹ ہوگا، اس میں نہیں ہوتا، بعض سودے میں امید بھی نہیں ہوتی پرافٹ کی، اس سے زیادہ آ جاتا ہے۔ ایسے ہی جاب میں بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ آدمی ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جاب، اسے اچھی مل جاتی ہے، بعض دفعہ بڑی جاب کے خواب دیکھتا پھر رہا ہوتا ہے، وہ بڑی کیا چھوٹی بھی نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بعض لوگوں نے چھوٹی جاب کی کوشش کی، اللہ نے ان کو بڑی دے دی، بعض نے بڑے کے خواب دیکھے چھوٹی بھی نہیں ملی۔ یہ تو ہماری آنکھوں دیکھی چیزیں ہیں۔ فصلیں، پیداوار، کبھی زمین میں ایسی فصل ہوتی ہے کہ آدمی کو توقع بھی نہیں ہوتی کہ اتنی پیداوار ہو جائے گی، اور کبھی ایسی کوئی سنڈی، کوئی کیڑا لگتا ہے کہ جو توقعات ہوتے ہیں ان پہ بھی پانی پھر جاتا ہے۔ یہ تو بالکل کھلی آنکھوں چیز ہے، یہ تو مقدر کی چیز ہے، جو اللہ نے لکھا ہے وہ عید ملے گا۔ اور ایسے ہی زندگی ہے، بعض دفعہ انسان مرتے مرتے بچ جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے، اب ہم بھی 40 کراس ہوئے بیٹھے، ہم نے بھی ایسے واقعات دیکھے، یعنی ایسے لگا کہ بس ابھی میری موت ہے، ایکسیڈنٹ ہونے لگا لیکن ایسے بال بچ گئے، نہیں ہوا ایکسیڈنٹ، ایسے بیمار ہوئے زندگی میں کہ لگا شاید میرے آخری ایام ہیں، لیکن بچ گئے۔ تو جس طرح ہم مرتے مرتے بچ جاتے ہیں، اسی طرح ہم بچتے بچتے مر جائیں گے۔ ہم اپنے آپ کو بچاتے پھر رہے ہیں کہ میں مر نہ جاؤں، میں مر نہ جاؤں، ہر آدمی خیال کرتا ہے، لیکن ایسے ہی بچتے بچتے مر جائیں گے۔ یہ موت بھی مقدر ہے، ہماری زندگی کے ایام، منٹ، سیکنڈ تک لکھے ہوتے ہیں۔ ایک مریض کی توقع بھی نہیں ہوتی مرنے کی، وہ مر جاتا ہے۔ ایک مریض کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارے محمود بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو ICU میں ملتان میں داخل کیا ہوتا نیشتر میں، تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا تو ڈاکٹر سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بس آپ دعا کریں، امید کوئی نہیں۔ تو وہ بظاہر یہ تھا کہ یہ نہیں بچے گا، وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، بال بچوں والا ہے، اس وقت وہ یانگ لڑکا تھا، جس کی امید بھی نہیں تھی وہ بالکل بچ گیا۔ بعضوں کے بارے میں ڈاکٹر نے بھی ڈرا دیا اور وہ بچ گئے۔ تو موت اور روزی یہ اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا چاہیے، بس جتنی روزی ملے اسی پہ صبر شکر کے ساتھ زندگی گزار کے اور حلال طریقے سے کما کے یہاں سے جانا ہے۔ جتنی زندگی ملی ہے اور اسی زندگی کو اللہ کی رضا کے کاموں میں خرچ کر کے یہاں سے جانا ہے۔ یہ بچوں کا ذہن بنا کے رکھنا چاہیے کہ بیٹا میں کسی وقت بھی فوت ہو سکتا ہوں، اور یاد رکھو میرے بچوں، تمہارا روزی کا دینے والا میں نہیں ہوں۔ ہر دوسرے دن، ہر روز ان کا سبق پکا کرانا چاہیے کہ بیٹا یہ آپ کو پھل کس نے لے کر دیا؟
وہ کہیں گے بابا نے کہا نا 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 یہ اللہ نے لے کر دیا، بیٹا یہ روٹی سالن کون لے کر آیا؟ وہ کہیں گے بابا لے کر آیا، کہا نا 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 یہ اللہ نے لے کر دیا، اللہ نے دیا، میرے ہاتھوں سے لے کر دیا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، یہ تھوڑی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں، اللہ کی قسم یہ تو بالکل جھوٹ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم کھلا رہے ہیں، یہ تو بالکل جھوٹ ہے۔ ہم مر جائیں تمہارے بچے نہیں کھائیں گے، میں تو مر گیا ہوں پھر میں کیسے کھلا رہا ہوں؟ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے۔ اس کی جب ماں کے پیٹ میں تھا ہمارا بچہ تو اس کی روزی وہاں لکھ دی گئی تھی، وہ اللہ نے لکھی تھی، میں نے لکھی تھی، اللہ نے لکھی تھی، وہ اپنی لکھ کر اپنی پوری دے رہا ہے اس کو، میرا اس میں کیا دخل ہے کہ بچوں کو یا بیوی کو میں کھلاتا ہوں؟ حاشا وکلا، بالکل نہیں، ان کو اللہ ہی کھلاتا ہے، اور ان کا ذہن یہ بنانا چاہیے میرے مرنے سے بھی تمہیں میرے بچوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، روزی اللہ دیتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک تو اچانک موت کی صورت میں اولاد کو بڑا جھٹکا نہیں لگے گا، دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا ہمارے دل میں شیطان تکبر نہیں ڈالے گا، اور ہمیں اس طانے کے دینے سے ہماری حفاظت ہوگی کہ ہم بچوں کو یہ نہیں کہیں گے ہم تمہیں کھلاتے پلاتے، ہم نے تمہیں پالا پوسا بڑا کیا، ہم نے تمہیں یہ کیا، میں نہ ہوں تمہیں الگ پتہ جائے گا۔ یہ جملے متکبرانہ اور مشرکانہ جملے بولنے سے اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ روزیاں اللہ دیتا ہے، ہم رازق نہیں ہیں، تو بچوں کا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کو جھٹلایا، تو ان لوگوں میں فرعون کا تذکرہ بھی کیا اللہ نے کہ فرعون نے بھی جھٹلایا۔ تو میں پہلے وہ حدیث پوری کر لوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آدمی دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اللہ اس کے کام بکھیر دیتا ہے۔ یہ حدیث آپ سارے ہی یاد کر لیں، میں نے گروپ میں بھی شیئر کی تھی، وہاں سے پھر دیکھ لیں، عربی عبارت بھی تھی، اردو ترجمہ بھی ساتھ تھا۔ جو آدمی دنیا کو اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام بکھیر دیتا ہے، اور غربت ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے رہتی ہے، اور روزی مقدر کی ہی ملتی ہے۔ اس کے برعکس جو آدمی آخرت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتا ہے اس کا ہر کام آخرت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی کام ایسا نہیں کرتا جسے آخرت خراب ہو، گناہ ہو، اللہ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو روزی ایسی دیتا ہے کہ ایک تو اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اور دوسرا روزی کو اس حالت میں دیتا ہے کہ روزی خود ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ اللہ کام سمیٹ دیتا ہے، الجھاتا نہیں ہے اس کو، اور دوسرا اس کے دل کو مالدار کر دیتا ہے، جعل غناہ فی قلبی، اور تیسرا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، دنیا ذلیل ہو کر قدموں میں گرتی ہے، لیکن اس کے لیے جو اندر باہر سے اللہ کا ہو جائے، اندر باہر سے اللہ کا ہو جائے۔ ریاکاری بھی نہیں کرنی چاہیے، ریاکاری کے کوئی فائدے نہیں ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں ریاکاری آدمی کس لیے کرتا ہے؟ ریاکاری اس لیے کرتا ہے فلاں آدمی میری عزت کرے، اس کے دل میں میری محبت ہے، نماز اچھی پڑھی، دعا میں رویا، لمبی نماز پڑھی، کوئی اور تلاوت اچھی کی، کوئی بھی نیک کام کیا، پیسہ اللہ کے نام پر دیا، بھئی لوگ میری عزت کریں، میری تعریف کریں، مجھ سے محبت کریں۔ تو اس سے نہیں لوگوں کی محبتیں حاصل ہوتی، اس سے نہیں لوگوں کی طرف سے عزتیں حاصل ہوتی، یہ دھوکہ ہے۔ کیسے حاصل ہوتی ہے میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب کوئی انسان نیک ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے اور گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، وہ جلوت خلوت کا نیک ہوتا ہے، مجمع میں بھی نیک، تنہائیوں میں بھی نیک ہوتا ہے، لوگوں سے بے پرواہ ہوتا ہے، اور وہ کسی عمل کو لوگوں کے لیے نہیں کرتا، وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے ہر کام۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبریل سے، جبریل میں اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، یہ تو اندر باہر سے جلوت خلوت میں، مجمع میں، تنہائیوں میں تو ہر لحاظ سے میرا ہی ہو گیا ہے، جبریل مجھے اس سے محبت ہے، لہذا کیا کر جبریل تو اس سے محبت کر۔ پھر حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، فلاں آدمی جو دنیا میں رہتا ہے اس سے اللہ محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر اسے آسمان والے محبت کرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے ثم یوضع لہ القبول فی الارض، پھر زمین میں لوگوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت محبوبیت کو اتار دیا جاتا ہے، پھر لوگ اسے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا نہیں اس کو نیکیاں کرتے ہوئے، اس کو عبادتیں کرتے ہوئے، لیکن لوگوں کو دل میں اس کی محبت آ جاتی ہے۔ یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ اللہ نے آسمان سے اتاری ہے، اس لیے کہ یہ آدمی اندر باہر سے اللہ کا ہو چکا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا آدمی ہے جو گناہ گار ہے یا نیک نما گناہ گار ہے، ویسے تو بڑا نیک شیک بنا پھرتا ہے لیکن ریاکار ہے،
وہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے بہت سارے کام کرتا ہے، نمازیں، خرچ کرنا، عبادتیں، حج عمرے کرنا، بہت ساری چیزیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ویسے اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، حج عمرہ تو کسی کا ہی بچتا ہو گیا ریاکاری سے، ورنہ عموماً تو یہ بس ایسے ہی نظر ہو جاتا ہے ریاکاری کی، اللہ ماشاء اللہ۔ ہر آدمی جو حج کر کے آتا ہے وہ ابھی ادھر ہی ہوتا ہے، اس کے سٹیٹس پہ حج کی تصویریں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، موبائل کے واٹس ایپ کے اوپر بھی تصویریں آنا شروع ہو جاتی ہیں، دو چار آدمیوں کے تذکرے شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کی نیتیں تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم کسی کی نیت پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا کہ آدمی اتنی اپنی رونمائی کر رہا ہے، ہر جگہ پر تصویریں، ہر ایک کو اطلاع کی جا رہی ہے، بچنا چاہیے۔ اور ایسے ہی عمرہ بھی آدمی کہیں نہ کہیں بتا ہی بیٹھتا ہے تاکہ اگلے کو پتہ چلے میں نے بھی عمرہ کیا ہوا ہے۔ بعض لوگوں سے تو نام ہی پوچھو خود ہی بتا دیتے ہیں بات چیت میں نے فلاں سن میں حج کیا الحمدللہ، میری بیوی بھی ساتھ تھی، میری والدہ بھی ساتھ تھی، ہم پوری فیملی کر رہے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا ہے، تاکہ پتہ چل جائے بھئی ہم پہلے پرانے حج کیے ہوئے ہیں اور ہمارا پورا گھرانہ حج کر کے آیا ہوا ہے۔ کسی کی نیت پر ہم حملہ نہیں کرتے، لیکن بعض دفعہ حالات کچھ ایسے محسوس ہو رہے تھے کہ اس کے بتانے کی ضرورت تھی نہیں، لیکن جس موقع پر بتا دیا گیا ہے۔ ایک جگہ ہم تھے تو ایک آدمی نے ہمیں کہا کہ جی فلاں شہر میں آپ کی تشکیل ہوئی، میں نے کہا جی ہاں، ہم جماعت میں تھے۔ کہا وہ جو فلاں مسجد ہے وہ آپ نے دیکھی تھی؟ میں کہا جی مجھے یاد نہیں آ رہی۔ کہا وہ جو شہر کی ایک بڑی اچھی خوبصورت مسجد ہے؟ میں کہا یاد نہیں۔ کہا وہ میں نے بنوائی ہے۔ یہ اس کے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے پوچھا ہے آپ سے، یہ آپ کو بتانے سے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ سارا مجھے تعارف کروا کے کہا وہ میں نے بنوائی ہے۔ یہ تو چھپانا چاہیے۔ تو بہت کم ہوتا ہے کہ انسان نیکی کرے بڑی اونچی، کوئی بڑا نیکی کا کام کرے اور پھر چھپا بھی جائے، شیطان بڑا ظالم ہے۔ تو خیر نیکی بچ جائے تو یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ عام طور پر نیکی بربادی کی، ریاکاری کی وجہ سے انسان ضائع کر جاتا ہے۔ تو بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے اعمال کو خالص کر لیا ہو۔ میں کیا بات کر رہا تھا جس میں سے یہ بات پھر ادھر نکل گئی عمرہ حج کی طرف، ہاں یاد آ گیا۔ جو آدمی ریاکار ہوتا ہے اور فاسق فاجر ہوتا ہے تو وہ اپنے لحاظ میں کہہ رہا تھا نیک نما گناہگار ہوتا ہے، دیکھنے میں تو بڑا نیک ہوتا ہے لیکن ہوتا ریاکار ہے، لوگ مجھے کوئی چیز سمجھیں، لیکن واضح بات ہے جو ریاکار ہے وہ گناہگار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر جبریل سے کہتا ہے کہ جبریل میں اسے نفرت کرتا ہوں، یہ میرا نہیں ہے، تو اسے نفرت کر۔ پھر جبریل اسے نفرت کرتے ہیں، پھر جبریل آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اے آسمان والو، اللہ فلاں آدمی سے نفرت کرتا ہے، فَأَبْغِضُوهُ، تم بھی اسے نفرت کرو۔ پھر آسمان والے اسے نفرت کرتے ہیں، ثُمَّ تُوضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت اتار دی جاتی ہے، پھر لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ لوگ بڑی محبت کریں، میرے بڑے قائل ہو جائیں، مجھے کوئی چیز سمجھیں، مجھے اپنا کوئی بنائیں، لیکن دلوں میں محبت نہیں آتی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے عموماً، ہمیشہ کو تم نہیں کہہ سکتے، عموماً یہ ہوتی ہے کہ اس کی جلوت خلوت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ظاہری میں تو بڑی نیک شکل ہوتی ہے، لیکن تنہائیاں اور ہر ایک عمل شریعت کے مطابق ہونا ایسا نہیں ہوتا، اخلاص ایسا نہیں ہوتا۔ تو چونکہ وہ اللہ کی نظروں میں اچھا انسان نہیں ہوتا تو پھر اللہ اس کی نفرت دل میں اتارتا ہے، محبت نہیں اتارتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اخلاص یہ ایسی چیز ہے، اس سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی۔ ہمارے زندگی کا ہر کام وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اسی سے دنیا بنتی ہے اور اسی سے آخرت بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مخلص مسلمان بنائے، آپ کو بھی مخلص بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔